وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی کا وسیلہ قرب حاصل کرنا چاہیے؟ یہ تھوڑی سی بات سن لیں۔ اس لفظ کا الوسیلہ کا اصطلاحی شرعی لغوی معنی وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ ہم نے لسان العرب بھی دیکھی، القاموس بھی دیکھی، صحیح بخاری بھی دیکھی، صحیح مسلم بھی دیکھی، ترمذی، نسائی، ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں۔ اب اس کے بعد اس کی طرف جائیں گے کہ یہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے کس طرح کریں گے؟ کیا ہم کسی واسطے سے کریں گے یا بغیر واسطے سے کریں گے؟ یہی بات ہے نا، دو باتیں۔ اس وقت رائج السکہ عمل ہے مسلمانوں میں، دو ہی واسطے ہیں۔ ایک ہے کہ کہتے نہیں بلا واسطہ، ایک کہتے ہیں کہ نہیں واسطے کی گنجائش ہے۔ تو اختلافات میں جائے بغیر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تاکہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہم خلوص نیت کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اپنا خاص کرم فرما اور ہمیں بات کو سمجھا دے۔ بہترین جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے واجبات اختیار کر کے اور منہیات کو چھوڑ کر، کہ جو اللہ نے حکم دیا یہ کرنا ہے وہ کر لینا ہے، اور جس سے روک دیا وہ روک دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے قرآن میں، اصول یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے دے وہ لے لو، جو دین دے دے وہ دین لے لو، اور جس بات سے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روک دے رک جاؤ۔ اپنی مرضی نہیں کرنی، اور نہ کسی امت کے کسی بڑے چھوٹے فرد کی مرضی اختیار کرنی ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایتھورائز کس کو بنایا؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس۔ اب ایک بن گئی ہے، اہل تشیعوں نے بھی تفسیر نمونہ میں اور احناف نے بھی کچھ تفسیروں میں یہ ایک رائے اختیار کی ہے، اپنی رائے ان کی۔ ایک رائے یہ ہے، دونوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو میں نے فتویٰ نہیں دینا، صرف ہم نے ایک بات سامنے رکھنی ہے، پھر اللہ سے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق نصیب فرمائے۔ انہوں نے ایک استدلال کیا ہے نبیوں کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک آیت کریمہ کا ذکر کیا، سورہ آل عمران کی 169 کہ جو اللہ کی راہ میں ہیں، جا رہے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء۔ شہیدوں کے بارے میں یہ شہداء کے بارے میں، لیکن یہاں انہوں نے ریفرنس کیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر سورہ نساء کی آیت مبارکہ نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی تھی، غلطی ہو گئی، زیادتی کر بیٹھے۔ کیا کیا؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، ان سب نے اللہ سے استغفار کی، اللہ سے معافی مانگی،
اور اللہ کے رسول نے بھی ان کے لیے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں میرے سامنے، یہی ہے، یہ ترجمہ سبھی یہی کرتے ہیں، سب مسالک کے لوگ، سب علماء یہی ترجمہ یہی ہے، آگے ریفرنس اور ہے، میرا ریفرنس تو یہی ہے، لیکن اگر اور کوئی بنائے تو کیا بنایا؟ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا، کوئی شک نہیں اس میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہیے تھا، کر دیا۔ آگے پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے مغفرت کی دعا کی، یہ بھی ٹھیک ہے، اور چلتے چلتے ایک جملہ اور بنا لیا، یہ نہیں جچتا، یہ جو بنایا ہے نا اس کی کچھ سند نہیں ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، سب کچھ چھن گیا، تاج و تخت بھی گیا، وہ لباس بھی گیا، جنت بھی گئی، اس وقت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ قرآن یہ کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے۔ کون سے کلمات ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو یہ بیان کرتے کرتے آج میں یہ بیان کرتے کہ آدم نے یہ بھی کہا تھا یا رب اسالک بحق محمد لما غفرت لی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مجھے معاف کر دو۔ کلمات تو اچھے ہیں لیکن ان کی سند نہیں، اس لیے حقیقت حال یہ ہے جتنا مرضی ہم اس کو مسئلے کو کھول لیں، تفتیش کر لیں، تشریح کر لیں، تفسیر کر لیں، بات یہی سامنے آئے گی بھائی مسلمان کی زندگی جہد مسلسل کی زندگی ہے۔ مسلمان کو کوئی ایسا سبق نہیں دیا گیا کہ تو واسطہ نسبت اختیار کر کے بیٹھ جا اور اتنا ہی کافی نہیں، اس کو کہا گیا واجبات کے ذریعے اور منہیات سے بچ کر تو اللہ کے قرب حاصل کر سکتا، یہ اس کا مختصر نتیجہ۔